ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ جتنے بھی ہیں کالنجوم یہ ستاروں کی طرح ہے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اب ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے جس کی بھی اقتدا کرو گے جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے کامیاب رہو گے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفترض جس طرح نبی سے محبت کرنا فرض ہے جس طرح نبی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے نبی کی محبت کے بغیر ایمان مل نہیں سکتا اسی طریقے سے کان حب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفترض جس طرح نبی سے محبت فرض ہے ضروری ہے اسی طرح نبی کے جو صحابہ ہیں ان سے بھی محبت کرنا فرض ہے ایمان کے لیے ضروری ہے صحابہ سے محبت کے بغیر ایمان مل نہیں سکتا انسان
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، تمام کے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ ساتھی عطا فرمایا۔ ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا تھا، صحابہ ہوتا تھے، اور اسی طرح ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام عطا فرمایا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، یہ صحابی کہلاتا ہے۔ پھر صحابیت کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ تابعین کا درجہ ہے۔ تابعین کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، وہ تابعین کہلاتا ہے۔ پھر تابعین کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ تبع تابعین کا درجہ ہے۔ تبع تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہو۔ گویا کہ 4 طبقات ہیں جو دنیا میں بہت ہی مکرم، فضیلت والے، عظمت والے، ان میں پہلے انبیاء، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین جو زمانہ ہے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے میں نبی تھے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ یلونہم صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ تو سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام۔ اب پوری کائنات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے افضل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین کی ہستیاں بہترین ہستیاں ہیں دنیا میں۔ اور صحابہ کرام جو ہے، آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کے ہمارے دین کے جو گواہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ دین پہنچانے والے، ہمیں بتانے والے، سکھانے والے صحابہ کرام۔ ہم میں سے کسی نے نبی کو نہیں دیکھا قرآن اترتے ہوئے، نہیں دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے، نہیں دیکھا زکوٰۃ کا طریقہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے۔ تو ہمارے گویا کے دین کے جو گواہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ نے قرآن مجید کو اترتے ہوئے بھی دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا، نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں صحابہ نے دیکھا، نبی زکوٰۃ کس طرح دیتے تھے، نبی کو ہر کام کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے یہ صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ اور یہی
صحابہ کرام نبی سے قرآن مجید کو نقل کرنے والے ہیں، ناقل ہے یہ، اور یہی صحابہ کرام قرآن مجید میں داخل بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب جنہیں رب العالمین خود کامیاب فرما رہے ہیں تو بتاؤ ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور کسی جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں، سچے ہیں، حق والے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی لوگ سچے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی فوج ہے، اور یہی اللہ کی فوج جو ہے یہ کامیاب ہے۔ اور کسی جگہ پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ جتنے القابات ہیں قرآن مجید میں سوائے صحابہ کرام کے کسی ولی، قطب، ابدال جنہوں نے پوری زندگی لگا کر عبادت کی ہو، یہ لقب انہیں نہیں مل سکتا، نہ ہی ملا ہے، نہ ہی اب ان القاب کے کوئی تصور کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو عظمت اور القاب سے نوازا ہے۔ اور کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر یہی صحابہ ہیں، ان کی شان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ صحابہ کی شان صفات بیان ہو رہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد رسول اللہ کے ساتھ صحابہ ہیں، والذین معہ اشداء، ان کی صفات کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں یہ صحابہ بڑے سخت ہیں۔ اور رحماء بینہم، دوسری صفت صحابہ کی بیان فرمائی رحماء بینہم، سارے کے سارے صحابہ آپس میں رحم دل محبت سے رہنے والے، کافروں کے لیے سخت روح ہے اور آپس میں جو ہے رحم دلی ہے، رحم سے رہنے والے، محبت سے رہنے والے، یہ بہت بڑی صفات ہے۔ اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ تراہم، تم دیکھو گے ان کو صحابہ کرام کو رکعا، کبھی تو رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی سجود میں، کبھی قیام میں، ہر وقت عبادت میں، دن کو گھوڑوں کی پشت پر جہاد میں ہوں گے، رات کو قیام پر بستر پر آرام میں کے لیے نہیں۔ پھر اس قرآن مجید میں صرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شان بیان نہیں فرمائی، مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، انہی صحابہ کی شان، انہی صحابہ کی مثالیں اللہ تعالیٰ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، جتنی آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے اتاری گئی، تمام کی تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، صحابہ بھی دنیا میں آئے بھی نہیں۔
گئی اسے ہر کوئی نکال سکتا ہے، تاریخ کی باتیں ہیں۔ جو چیز قرآن مجید میں آ جائے اسے کوئی نکال نہیں سکتا، وہ چیز مہر لگی ہوئی ہے اور پکی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر عجیب شان یہ دیکھیں صحابہ کرام کی، اس زمانے کے جو منافقین مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ نبی کے سامنے آتے کہتے آمنا باللہ، ہم اللہ پر اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ منافقین کی علامت یہی ہے کہ دل میں کچھ، ظاہر میں کچھ، یہی منافقین کی علامت ہے، یہی منافق ہوتے ہیں۔ حالانکہ صف اول میں نماز پڑھنے والے ہیں لیکن دلوں میں نفاق ہے۔ تو منافقین سے جب اللہ نے کہا کہ تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو اللہ پر مخلص ہو کر لاؤ، کفار کے پاس جاتے ہو کہ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، قالوا انا معکم، اور جب صحابہ کے پاس آتے ہو کہ تو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہی منافقین جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے بڑے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، بڑوں کے پاس، منافقین کے پاس جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ بھولے بالے سیدھے سادے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں ہماری بات کو یہ مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ تم ایمان اگر لانا چاہتے ہو مخلص ہو کر چلو، جیسے صحابہ چلتے ہیں مخلص ہو کر اللہ پر ایمان لایا ہے، اب جو اللہ کا حکم ہے اسے ماننا ہے، اس کے سامنے نہ سوسائٹی کو لاتے تھے صحابہ کرام، نہ معاشرے کو لاتے تھے، نہ والدین کی اطاعت کو لاتے تھے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر اس کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی، یہ صحابہ کرام کا طرز۔ اللہ نے فرمایا جہاد میں نکلنا ہے، اب یہ نہیں دیکھنا بیوی بچوں کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا، نکلنا نکل کے صحابہ کرام۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لاتے ہو تو جو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ مخلص بن کر، تو تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ منافقین نے صحابہ کرام کے برا بھلا کہا اور کہنے لگے آگے سے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح یہ بیوقوف صحابہ نعوذ باللہ لے کر آئے ہیں، بھولے بالے جنہیں دنیا کی خبر نہیں، جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، سیاست کو نہیں جانتے۔ اور ہمیں کوئی برا بھلا کچھ کہے ہم اپنا جواب خود دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے ان کا جواب رب العالمین کتاب اللہ میں خود دیتے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار منافقینوں، بیوقوف تم لوگ ہو، یہ صحابہ نہیں ہیں۔ اور یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کئی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ نے کتنا عدل والا معاملہ فرمایا۔ جو منافقین نے جو جملہ صحابہ کو کہا وہی جملہ اٹھا کر اللہ نے منافقین سے کہا کہ بیوقوف تم ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں بھی ہر چیز میں عدل انصاف کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہے تو پہلا درجہ اسے معاف کرو، معاف نہیں کر سکتے جو جملہ اس نے کہا وہی جملہ تم بھی ہو۔ اللہ کا انداز ہے، سنت ہے، دیکھ لو قرآن۔ تو صحابہ کرام کی جو شان اللہ رب العزت قرآن مجید میں جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان فرماتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ صحابہ کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چن چن کر منتخب فرمایا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا، نہ ہی کوئی بن سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کا انتخاب ہے، چنیدہ لوگ تھے صحابہ کرام، پاکیزہ معطر جماعت
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر جہاں منافقین کو خوب اللہ نے ذلیل کر کر کے بیان کیا ہے، اور وہیں صحابہ کرام کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، اور کھلے لفظوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم العدو فاحذرهم، یہ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرهم، یہی دشمن ہے دین کے، قاتلهم اللہ انا یؤفکون، اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں قتل کیا جائے۔ اب گویا کہ جو صحابہ پر بھونکتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، در حقیقت وہ دین کا دشمن ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، کہ میرے بعد میرے صحابہ کے متعلق تم اللہ سے ڈرنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، اب جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں گویا کہ وہ میری وجہ سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ صحابہ سے محبت عین نبی سے محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، گویا کہ فببغضی ابغضهم، گویا کہ وہ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے گویا کہ اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے نبی سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور دوسری جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ، تم میں سے جب کوئی دیکھے کہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، جب تم دیکھو کہ یہ صحابہ پر طعن و تشنیع یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم ان پر لعنت بھیجو، ان کے شر پر لعنت بھیجو۔ تو ایک حدیث نہیں کئی حدیث، اور ایک حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کا کام ہے روشنی دینا، جس ستارے سے چاہو تم مرضی اس سے روشنی حاصل کر لو اور اس کی روشنی سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ جنت میں جاؤ۔ اور آگے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، واضح طور پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ میرا طریقہ ہے۔ اب یہ الفاظ پاک پیغمبر کے کسی ولی کتب ابدال کے لیے نہیں، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے، پاکیزہ ہستیوں کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ اب جس کے متعلق ظاہر سی بات ہے نبی فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہے اور مہدیین اور رائے راست والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر کوئی مقدس نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مسلم بات ہے، ایک نے کئی واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں جنہوں نے بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی یا برا بھلا کہا، دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کو اپنا انجام دکھایا۔ کتابوں میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ شام کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جو ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ گالیاں بکواسات صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ان کے بیٹے ان کے گھر والے انہیں منع کرتے تھے کہ آپ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہیں، اور ابو بکر و عمر پر طعن و تشنیع مت کریں، لیکن وہ گھر والوں کی بات نہیں مانتا تھا، بیٹے بھی منع کرتے تھے نہیں مانتا تھا۔
اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، قانون ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے، باطن پر اثر پڑتا ہے اور دل سیاہ ہوتا ہے۔ جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر انسان کا چہرہ بھی سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چہرہ جو ہے یہ انسان کے دل کا ترجمان ہے۔ دل اگر اچھا ہوتا ہے تو انسان کا چہرہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اعمال کی وجہ سے چہرہ بگڑتا ہے اور نورانی بھی اعمال کی وجہ سے انسان کا چہرہ چمکتا ہے۔ اللہ کی شان اس آدمی کی ملعون کی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے شکل کو مسخ فرمایا، اوپر جو شکل انسان کی دڑ جو ہے انسان کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو خنزیر کا بنا دیا۔ اب انجام دیکھیں کتنا خطرناک کہ اپنی سکی اولاد بیٹے نے پھر اپنے باپ کو خنزیر کو اٹھا کر اس دکان میں باندھ دیا اور کتے کی طرح وہ بھونکتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے پوری زندگی صحابہ کو بھونکے تو آخر میں انجام یہی ہونا۔ پھر یہ بدبخت ملعون مرا دنیا سے دفع ہوا تو اس بیٹے نے، سکے بیٹے نے، سکی اولاد نے اس اپنے باپ کو اٹھا کر گٹر میں ڈال دیا، دفنایا نہیں۔ جو صحابہ اکرام کا گستاخ اور جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، انہیں قبر بھی نصیب ملتی نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جتنے بھی صحابہ اکرام